پچھلی ویڈیو میں نے کہا تھا کہ میں بنوں گی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی. میں ان کی بیٹی نہیں ہوں، میں ان کا بیٹا ہوں. نہ میں سید فیملی سے بلونگ کرتی ہوں اور نہ ہی میں آل رسول ہوں. بینگ اے امتی، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہونے کا میں نے کہا تھا. کچھ لوگ غلط فہمی کا شکار ہو رہے ہیں، تو ان کے لیے یہ بات کلیئر کر دوں کہ میں آل رسول نہیں ہوں. ہاں، اویس بھائی حسینی سید ہیں، قاسم بھائی حسنی سید ہیں، اور جب آپ مجھے برا بھلا کہتے ہیں، مجھے گالی دیتے ہیں، تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. میرے والدین آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، میری جان آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان. لیکن جو سید ہیں انہیں کچھ مت کہیں. اللہ کی قسم، جب آپ آل رسول کو کچھ کہتے ہیں، اویس بھائی سے لے کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جتنے بھی لوگ ہیں درمیان میں، اور قاسم بھائی سے لے کر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے صاحبزادے تھے، جتنے بھی لوگ درمیان میں آتے ہیں، میں ان سب کے سامنے شرمندہ ہوتی ہوں کہ میرے پاس مائک تھا، میرے پاس لفظ تھے، میں آپ لوگوں کو جگا نہیں سکی، میں آپ لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام نہیں سکھا سکی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاکی وجود سے یہ پیدا ہوئے ہیں. اگر کسی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بال کی بھی مشابہت آپ کو ملے تو محبت کا تقاضا تو یہ ہے نا کہ رخ یار سے جو ہوا چھو کر آئے ہم اس ہوا سے بھی محبت رکھتے ہیں. تو محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ ان سے بھی محبت کی جائے اتنی ہی جتنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت ہے. آل رسول کو برا بھلا مت کہیں. آپ کی پکڑ اسی وجہ سے بھی ہے کہ آپ نے آل رسول کو برا بھلا کہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس بات کی سمجھنے کی توفیق دے، آمین یا رحمان. حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یا اللہ، کیا اس دنیا میں کوئی اور شخص بھی ہے جس کو تو مجھ سے زیادہ اپنے قریب رکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں موسیٰ، ایک شخص ہے. موسیٰ علیہ السلام تھوڑا پریشان ہوئے، کیا واقعی کوئی ایسا شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں اس روئے زمین پر؟ واللہ علیم بذات الصدور. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے دل کی بات کو جان لیا اور فرمایا موسیٰ، شہر میں اترو اور 1 کلو یا کچھ مقدار میں انسانی گوشت لے کر آؤ. موسیٰ علیہ السلام اترے اور ایک شخص ملا انہوں نے اس سے کہا کہ اللہ نے 1 کلو گوشت مانگا ہے یا کچھ مقدار میں گوشت مانگا ہے، تو کیا تم گوشت دو گے؟ اس نے کہا اے موسیٰ، کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ اللہ کو بھلا گوشت کی کیا ضرورت؟ وہ تو غنی ہے، وہ تو خود ساری دنیا کو نوازتا ہے، نہ وہ کھاتا ہے نہ وہ پیتا ہے، اس کو گوشت کی بھلا کیا ضرورت؟ موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، ایک اور شخص سے بات کی، اس نے بھی اسے ملتا جلتا ہی جواب دیا، یہاں تک کہ سارا شہر کھنگال لیا. کوئی شخص ایسا نہ ملا کہ جو گوشت دینے پر آمادہ ہو. ناکامی کے ساتھ واپس پلٹے اور فرمایا کہ یا اللہ، ایسا کوئی شخص نہیں ملا کہ گوشت لا سکوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ، فلاں جگہ پہ فلاں شخص، اس سے کہو کہ اللہ نے گوشت مانگا ہے. آپ پہنچے، اس شخص سے ملے اور اللہ کا پیغام سنایا کہ اللہ نے گوشت مانگا ہے. تو اس شخص نے جب یہ سنا کہ اللہ نے گوشت مانگا ہے تو اس نے اپنی ٹانگوں سے گوشت اتارا. موسیٰ علیہ السلام جانے لگے تو اس نے کہا نہیں نہیں، رکیں، ٹھہریں، اللہ کو شاید یہ والا گوشت پسند ہوگا. اس نے بازوؤں سے بھی گوشت اتار کے دیا. پھر اس کے دل میں تسلی نہ ہوئی، پھر اس نے اور گوشت اتار دیا، یہاں تک کہ اس نے ہڈیاں واضح کر دیں. موسیٰ علیہ السلام بڑی خوشی کے ساتھ گوشت لے کر اللہ کے پاس گئے کہ یا اللہ، یہ گوشت تو نے مانگا تھا واقعی مل گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، میں نے تجھے انسانی گوشت کہا تھا، کیا تو انسان نہیں؟ گوشت تو تیرے پاس بھی تھا. تو موسیٰ علیہ السلام ایک دم حیران ہوئے کہ میں نے اس بات کو سوچا کیوں نہیں کہ میرے پاس بھی گوشت ہے، میں اپنا گوشت دے دوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ، جس شخص کو میرے اتنے سے حکم پر یہ لگے کہ پتہ نہیں اللہ کو یہ بھی پسند آئے گا کہ نہیں، اس نے کرتے کرتے سارا ہی گوشت دے دیا اپنا،
تو میں اس سے تجھ سے زیادہ کیوں نہ محبت کروں. اسی طرح یہی حال جو ہے آج محمد قاسم بن عبد الکریم کے ہیلپرز کا ہے. ان کی مثال کچھ اس طرح ہے. میں ایک ٹیکنیکل سے بندی ہوں. کچھ دھاتیں ہوتی ہیں جیسے کاپر ہے, براس ہے, گولڈ ہے. گولڈ الیکٹریسٹی کا بہت اچھا کنڈکٹر ہے. اس کے بعد جو ہے وہ کاپر ہے. کنڈکٹر کیا ہوتا ہے کہ جو الیکٹرک چارجز کا فلو ہوتا ہے وہ اپنے اندر گزارتا ہے, ٹرانسمٹ کرتا ہے اور بحفاظت چارجز کو ضائع کیے بغیر وہ پرٹیکولر ڈیوائس تک پہنچاتا ہے. کنڈکٹر کا کام یہ ہوتا ہے. اب ٹنگسٹن بھی ایک وائر ہے, ایک دھات ہے, لیکن یہ ایسی دھات ہے کہ اس میں سے جب الیکٹرک چارجز گزرتے ہیں تو یہ الیکٹرک چارجز کو اپنے اندر آبزرو کر لیتا ہے, جذب کر لیتا ہے, اور اس انرجی کو ہیٹ اور لائٹ میں چینج کر دیتا ہے اور سارے طرف پھیلا دیتا ہے. وہی کاپر جو اپنے اندر چارجز کو گزارتا ہے, اس کو ذرا بھی فرق نہیں پڑتا کہ میرے اندر سے چارجز گزر رہے ہیں, میں ان کو جذب کروں, ان کو چینج کروں, آلٹر کروں, نہیں. لیکن ٹنگسٹن جو بلب کے اندر باریک سی وائر ہوتی ہے جو لگی ہوتی ہے, اس کے اندر جب وہ چارجز پہنچتے ہیں تو وہ ان کو ہیٹ اور لائٹ میں چینج کر دیتی ہے ٹنگسٹن وائر. پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ جو پارٹیکلز ہیں نا ٹنگسٹن وائر کے, وہ تحلیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں, فنا ہو جاتے ہیں اور بلاسٹ کر جاتے ہیں. ہمیں لگتا ہے بلب جل گیا ہے, لیکن وہ جو وائر ہے نا وہ اتنا پارٹ, اس کا جو سینسٹیو پارٹ ہوتا ہے جس نے زیادہ ہیٹ کو آبزرو کیا ہوتا ہے, وہ فنا ہو چکا ہوتا ہے اور سرکٹ ٹوٹ چکا ہوتا ہے, اور اس طرح بلب جل جاتا ہے اور ہمیں روشنی نہیں ملتی ہے. تو قاسم بھائی کے کچھ ہیلپرز کی مثال اس طرح ہے کہ وہ قاسم بھائی کے خوابوں کو اپنے اندر سے گزار کر دوسروں تک پہنچا ضرور رہے ہیں, لیکن ان کو جذب نہیں کر رہے, ان پر غور و فکر نہیں کر رہے. اور کچھ ایسے بھی لوگ موجود ہیں ٹنگسٹن وائر کی طرح جو ان خوابوں کو الیکٹرک چارجز کی طرح اپنے اندر جذب کر کے روشنی پھیلا رہے ہیں, ہیٹ پیدا کر رہے ہیں, اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ فنا بھی ہو جاتے ہیں. انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی اس چیز کی کہ ہم فنا ہو جائیں گے. ظاہر سی بات ہے, الیکٹریسٹی ایک انرجی ہے, اس کو اپنے اندر جذب کرو گے تو اب فنا ہونے والی بات ہے. ایسے ہی کچھ اور بھی ہیلپرز ہیں قاسم بھائی کے جو اپنے اندر اس انرجی کو جذب کر رہے ہیں, ان خوابوں کو اپنے اندر سینے میں اتارا ہوا انہوں نے, اور اپنی منزل پہچان کر اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. انہیں نہیں فرق پڑتا دنیا کیا کہہ رہی ہے, کیا نہیں کہہ رہی. یہی وہ لوگ ہیں 313 جو سب سے پہلے قاسم بھائی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. 313 وہ لوگ ہوتے ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پر سوار ہوئے. 313 وہ مقدار ہے جو حضرت طالوت علیہ السلام کے ساتھی تھے, اور 313 ہی بدر کے صحابہ تھے. وہ چنے ہوئے لوگ جب اللہ کے بھیجے ہوئے بندے کے ساتھ جڑتے ہیں تو پھر اللہ کی مدد شامل ہو جاتی ہے. اب آپ بہتر انداز سے سوچ سکتے ہیں کہ آپ نے وہ کاپر وائر بننا ہے جو اپنے اندر خوابوں کو گزار کر پوری دنیا میں خوابوں کو پھیلا رہے ہیں, اور قاسم بھائی کے ساتھ خوابوں کو پھیلانے کا کام کر رہے ہیں, جو اپنے اندر ذرا بھی نہیں اتار رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو بھی میسج ملا تھا کہ انسانی گوشت جو ہے وہ چاہیے. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام اگر تھوڑا سا غور و فکر کرتے اس بات پر تو گوشت وہ اپنا بھی دے سکتے تھے. تو یہ جو خواب ہیں نا, آپ ان کو پھیلا ضرور رہے ہیں, لیکن اگر آپ ان کو پہچانیں اور ان پر غور کریں تو ان کے اندر ایسے ہی لوگ موجود ہیں جو قاسم بھائی کے لیے گھر تیار کر رہے ہیں, جو قاسم بھائی کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہیں. وہ گھر نہیں بنا رہے, قطعی وہ گھر نہیں بنا رہے. جو اپنے اندر ایک خوش فہمی پال کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم قاسم بھائی کے خوابوں کو پھیلا کر صدقہ جاریہ کر رہے ہیں. یہ ان کی مثال اسی طرح ہی ہے کہ آپ حافظ قرآن بن جاؤ اجمی ہو کر, عربی نہیں غیر عربی حافظ قرآن بن جائے, اور اس کو قرآن کے الفاظ کے میننگ کا پتہ ہی نہ ہو. ایک رٹا رٹایا الفاظ کا مجموعہ ہے. آج کل تو غریب لوگ بھی
اس کو دینا کوئی انگریزی سانگ تو وہ بھی بڑے ایکسنٹ کے ساتھ اس کو کاپی کر کے اس کو پڑھ کے سنائے گا، بے شک وہ اسکول کا اس نے منہ نہ دیکھا ہو، بالکل ان پڑھ لوگ بھی کر سکتے ہیں ایسے کام۔ بے شک اس کو انگلش کے ایک لفظ کی سمجھ نہ آ رہی ہو، اس کو یہ بھی نہ پتا ہو کہ کیا فحاشی بکی جا رہی ہے اس انگلش سانگ میں۔ تو یہی مثال وہ لوگ ہیں جو خوابوں پر یقین رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے دل میں خوابوں کو نہیں اتارا۔ قاسم بھائی کا ایک خواب ہے کہ وہ امن کی جگہ کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ وہ ایک بار کوشش کرتے ہیں لیکن امن کی جگہ پر نہیں پہنچ پاتے۔ پھر انہیں خیال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جب تک تمہیں امن کی جگہ مل نہ جائے تم چلتے رہنا۔ وہ ہوا میں اڑتے رہتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ میں شمال کی طرف گیا تھا، اس بار مجھے مشرق کی طرف جانا چاہیے۔ تو جب وہ مشرق کی طرف جاتے ہیں تو واقعی وہاں پہ چلتے رہتے ہیں تو آہستہ آہستہ انہیں وہ جگہ مل جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے جہاں ان کے لیے امن رکھا ہوتا ہے۔ پاکستان کے مشرق کی طرف ملیشیا، انڈونیشیا ہیں، وہ امن کی جگہ پر پہنچ چکے ہیں، اور یہاں پر امن کی جگہ نہیں تھی قاسم بھائی کے لیے۔ کچھ لوگوں کو نہیں پتہ ہوگا شاید کہ قاسم بھائی پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا۔ جو قاسم بھائی پر حملے کی نیت سے آیا تھا، قتل کی نیت سے آیا تھا، اس کی فنگر پسٹل کے ٹریگر میں سٹک ہو گئی، گولی اندر ہی پھنس گئی اور وہ نہیں چلی۔ یوں اللہ تعالیٰ نے قاسم بھائی کی حفاظت فرمائی اور آگے بڑھ کر قاسم بھائی نے خود اس شخص کو پولیس کے حوالے کیا۔ اس کے بعد قاسم بھائی کو امن کی جگہ تلاش کرنے کا حکم ملا اور وہ بحفاظت امن کی جگہ پر پہنچ چکے ہیں۔ محمد قاسم بن عبد الکریم کا ایک اور خواب ہے کہ میں خود کو ایک ایسی جگہ پر پاتا ہوں جو پاکستان کی طرح لگ رہی ہوتی ہے، یعنی جو کہ ترقی یافتہ نہیں ہوتی۔ یہ انڈونیشیا ہے۔ بہت دور مجھے کچھ عمارتیں اور اچھے مکانات نظر آتے ہیں۔ میں کہتا ہوں مجھے وہاں جانا چاہیے کیونکہ وہ جگہ اس سے بہتر ہے۔ یہ جگہ ملیشیا ہے۔ تب میں وہاں جا کر اچھی عمارتوں، مکانات اور بہت سارے لوگوں کو دیکھتا ہوں۔ اچانک مجھے دھماکے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ یہ آواز لاہور پر حملہ ہے جو انڈیا کرے گا، اور مجھے گرمی محسوس ہوتی ہے۔ لوگ مدد کے لیے پکار رہے ہوتے ہیں اور اللہ اپنے فضل سے مجھے بچا لیتا ہے۔ جب میں لوگوں کی مدد کے لیے ان تک پہنچتا ہوں تو مجھے بہت سے مردہ اور زخمی لوگ ملتے ہیں جو مدد کے لیے بری طرح رو رہے ہوتے ہیں۔ ان کا جسم پگھل رہا ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ کس قسم کا دھماکہ تھا؟ اگر میں کسی کا ہاتھ پکڑتا ہوں تو اس کا ہاتھ اس کے جسم سے الگ ہو جاتا ہے کیونکہ اس کا جسم پگھل رہا ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ کیا مصیبت ہے؟ بہت سارے ہلاک اور زخمی ہونے والے افراد کی صحت یاب ہونے کی کوئی امید نہیں ہوتی اور وہ درد سے مر رہے ہوتے ہیں۔ خوش قسمتی سے بچ جانے والا ایک شخص مجھ سے کہتا ہے کہ قاسم یہاں سے چلو، یہ جگہ محفوظ نہیں۔ ملیشیا میں جب قاسم بھائی کو پاکستان میں دھماکوں کی آواز سنائی دیتی ہے تو واپس وہ پاکستان آنے کی کوشش کرتے ہیں اور پہنچتے بھی ہیں لوگوں کی مدد کے لیے۔ قاسم بھائی کا ایک اور خواب ہے کہ وہ اسکرین آن کرتے ہیں اور انہیں اسکرین پر ایک دھماکے کی خبر دکھائی دیتی ہے۔ وہ ایک کرائے کے مکان میں ہوتے ہیں اور اس جگہ پہنچتے ہیں جہاں پہ دھماکہ ہوا ہوتا ہے۔ وہ جو کرائے کا مکان ہے وہ اس وقت اپنے گھر میں نہیں ہے، یعنی اپنا گھر اپنا ملک ہوتا ہے، اور ان کا کرائے کا مکان ہے، وہاں پہ پے کر کے رہ رہے ہیں، یعنی ملیشیا، انڈونیشیا۔ تو وہاں سے وہ پاکستان موو کریں گے دھماکوں کے بعد۔ اس لحاظ سے ایک میرا بھی خواب ہے کہ میں نے جب انڈیا پاکستان پر حملہ کرتا ہے تو میں نے قاسم بھائی کو پاکستان آتے ہوئے دیکھا ہے، پاکستان آئیں گے۔ پھر میں ایک اور دھماکے کی آواز سنتا ہوں، اس کے بعد دھماکوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں میں اس صورتحال میں کسی کی مدد نہیں کر سکتا۔ تب میں اس جگہ سے واپس پہلی جگہ کی طرف بھاگتا ہوں اور کہتا ہوں تاہم یہ جگہ ترقی یافتہ نہیں ہے لیکن اس ترقی یافتہ سے بہتر جگہ ہے۔ جب قاسم بھائی کو صورتحال سمجھ آتی ہے کہ قاسم بھائی کوئی مدد نہیں کر سکتے تو واپس اس جگہ چلے جاتے ہیں جو ترقی یافتہ نہیں ہے، یعنی انڈونیشیا، لیکن وہ بہتر ہوتی ہے پاکستان سے۔ تب میں سوچتا ہوں کہ یہ دھماکے کون کر رہا ہے اور انہیں کب اور کیسے روکا جا سکتا ہے۔ مجھے حکم ہے کہ میں اس خواب کی تعبیر باسط کو امانت آپ تک پہنچا دوں۔ قاسم بھائی کے واپس چلے جانے کے بعد کہیں جا کر نواز شریف جو ہیں وہ پاکستان کے صدر ہونے کا حلف اٹھائیں گے اور اس کے بعد ان کی ڈیتھ ہوگی، اور نواز شریف جو کہ وہ بادشاہ ہے جس کے 3 بیٹے ہیں اور تینوں خزانے پہ جھگڑا کریں گے جو کسی کو حاصل نہیں ہوگا۔ نواز شریف کی موت کے بعد افراتفری جو پھیلے گی اس میں ایک شخص ہوگا جو واپس صدائے حق بلند کرے گا، جس نے وہ گھر جو بہت چھوٹا ہے، قاسم بھائی کو ایک بڑے گھر کی ضرورت ہوتی ہے، ایک چھوٹا سا گھر جس نے بنا لیا ہے، جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے۔ وہ جو لوگ وہاں اکٹھے ہوئے ہیں انہوں نے تمام قسم کے شرک کو
بتوں کو توڑ دیا ہے، خوف کے بت، ہر بت کو توڑ دیا ہے، تمام دجالی قسم کے نظاموں سے وہ نکل چکے ہیں۔ اقام الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں وہ ایک خلیفہ کے پیچھے، اطاعت زکوٰۃ، وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، رمضان کے روزے، اور 5واں رکن حج، کیونکہ حج ابھی امیر اتنی استطاعت نہیں رکھتا کہ سب لوگ جو ہیں وہ حج کر سکیں، لیکن اس سال الحمدللہ زکوٰۃ بھی ہوئی ہے اور لوگوں نے امیر کے پیچھے قربانی بھی کی ہے۔ تو 5 ارکان، کچھ حج کے کچھ مناسک جو ہیں وہ پورے ہو چکے ہیں، تو 5 ارکان پورے کر لیے ہیں اس خلافت نے، اور یہ قائم ہو چکی ہے اللہ کی مدد سے۔ اور یہ خلافت امام المہدی کی امانت ہے، جب اس بادشاہ کی موت ہوگی تو یہ خلافت کا واپس نعرہ لگے گا کہ یہ خلافت، یہ ملک امام المہدی کی ہے۔ امام المہدی اس چیز سے کراہت کرتے ہوں گے اور وہ مکہ کی طرف بھاگیں گے۔ یوں وہ سلسلہ شروع ہوگا، پھر بیعت کا سلسلہ، تیزی سے وہ جو تمام معاملات ہیں، بیداء میں زمین کا دھنسنا، یہ ساری چیزیں، منا کی گھاٹی خون سے بہنا شروع ہو جانا، حج کے موقع پر امام کے بغیر جو وہ چیزیں ہیں، یہ سب کچھ پھر تیزی سے ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اور دنیا اس وقت عذاب کی لپیٹ میں ہے جب تک کہ امام المہدی کی بیعت نہیں ہو جاتی۔ اور اس دوران جو لوگ الجماع میں جمع ہوں گے، ایک امیر کے پیچھے ہوں گے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک کہیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر کھڑے ہوں گے، وہی لوگ امان دیے جائیں گے۔ واللہ عالم، لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ جو علم مجھے دیا گیا ہے وہ میں نے آپ کو سونپ دیا، بصدق و امانت۔ لاہور والوں کے لیے ایک پیغام ہے کہ مہدی تم میں سے تھے، تم میں پیدا ہوئے، جوان ہوئے، پلے بڑھے، اور تم نے مہدی کی قدر نہیں کی۔ وہ قاتل بھی تم میں سے ہی تھا۔ یاد کرو وہ وقت جب اللہ نے تم پر ہوا تنگ کر دی تھی، تم سانس کے محتاج تھے، سموگ نے تمہارا جینا دوبھر کر دیا تھا، پھر اللہ نے تم پر رحم کیا اور ہوا چلا کر ہوا کو صاف کر دیا۔ اس وقت بھی دشمن تم پر مسلط تھا۔ آج اس عذاب کے بعد بھی تم لوگ نہیں سدھرے، تم لوگ نہیں سنبھلے، پھر اللہ نے تم پر پانی کا عذاب بھیجا، پھر بھی تم لوگ نہیں سدھرے، نہیں سمجھے۔ اور پانی کا جو عذاب تھا، دریا کو اپنی واپس وہ زمین کا حاصل کرنا بھی اللہ کی طرف سے ایک نشانی تھی کہ یہ وہ دریا ہے جس کو بڈھا دریا کہتے ہیں۔ بڈھا مین اولڈسٹ ون تھرو دا ہسٹری آف دا ارتھ۔ یہ وہی بوڑھا ترین دریا ہے جو ماوراء النہر ہے، اور یہ اتنا بڑا دریا تھا، آج واپس اللہ نے اس کو اپنی جگہ پر کھڑا کر دیا اور بتایا ہے، دیکھنے والوں کو بتایا ہے کہ یہ اس جگہ موجود تھا یہ دریا، اور یہ اتنا بڑا تھا، اس لیے اس کو ماوراء النہر کہا گیا۔ اور مہدی بھی اسی میں سے پیدا ہوئے، قرارداد پاکستان بھی اسی جگہ پر ہوئی، اور نواسہ رسول حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے شرک کے تمام بت آ کر توڑے، وہ بھی اسی جگہ پر دریا کے کنارے انہوں نے قیام فرمایا۔ اور آج علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر آپ جو شرک کا کاروبار کر رہے ہیں، اللہ کی قسم اگر علی حجویری زندہ واپس یہاں پہ آتے، تم لوگ جو جتنا یہ شرک کا اڈا کھولا ہوا ہے ان کے دربار پر، سب کے سر قلم کر دیتے، شرک کا قلع کما کر دیتے۔ بہرحال یہ وہ دریا ہے جس کو واپس اللہ نے نشانی کے طور پر تم لوگوں کو دکھایا کہ یہ وہ دریا ہے، اور تم ہی وہ سرزمین ہو جہاں سے مہدی ظاہر ہوا ہے۔ اور تم لوگوں نے مہدی کی قدر نہیں کی، تم لوگ نہیں جاگنے والے، تم لوگ نہیں سدھرنے والے۔ اب آئندہ آنے والے عذاب کے لیے تیار ہو جائیں۔ میں خبر آپ کو پہلے بھی دے چکی ہوں، اب پھر دے رہی ہوں، انڈیا اچانک لاہور پر حملہ کرنے والا ہے، اور مسجد اقصیٰ بہانہ ہے، اور آپ کی گورنمنٹ کمپرومائزڈ ہے۔ اور عاصم منیر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ عوام کو دھوکہ دیں گے تو آپ بچ جائیں گے کیا؟ آپ اس اللہ کو نہیں دھوکہ دے سکتے، وہ سب جانتا ہے۔ بند دروازوں میں آپ کیا کیا فیصلے کرتے ہیں وہ سب جانتا ہے، آپ کس طرح کمپرومائزڈ ہیں وہ سب جانتا ہے۔ آپ ایک اللہ سے نہیں، آپ واشنگٹن سے ڈرتے ہیں، وائٹ ہاؤس سے ڈرتے ہیں، آپ اپنے محدود وسائل سے ڈرتے ہیں، آپ
آپ ایک اللہ سے نہیں ڈرتے۔ اور اب یاد رکھیں آپ کی اصلاح کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ بہت کر لی آپ نے اپنی من مانی، بہت کر لی آپ نے عیاشی، اب بس اللہ اپنے فیصلے منوا کر رہے گا، دین قائم ہو کر رہے گا۔ اور جو لوگ محمد قاسم بن عبد الکریم پر یقین رکھتے ہیں اور قاسم اویس بھائی کو منصور سمجھتے ہیں، اویس بھائی کے ساتھ الجماع میں شامل ہونا چاہتے ہیں لیکن پہنچ نہیں پا رہے، اور جو پہنچ چکے ہیں ان سب کے لیے یہ پیغام ہے کہ جب ظالموں کو اللہ کی مار پڑے گی تو آپ میں سے کسی نے ان ظالموں پر نہیں ہنسنا اور ان کے لیے نرم دل بھی نہیں رکھنا۔ ان کے معاملات اللہ کی سپرد ہیں۔ اور وہ تمام لوگ جو 50-50 ہیں، کبھی چاہتے ہیں کہ اویس بھائی کو جوائن کر لیں تو ہمیں فلاں روکتا ہے، فلاں شخص روکتا ہے، اور کبھی چاہتے ہیں کہ نہیں اویس نصیر تو جھوٹے ہیں، قاسم بھائی نے منع کیا ہوا ہے۔ تو جن کو یہ پیروی کر رہے ہیں، آپ کو اور وہ لوگ جو منکر ہیں، اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، وہ لوگ الذین یصدون عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، تمام لوگ میں آپ سب کو اپنے اللہ کی سپرد کرتی ہوں۔ وہی رحمان ہے جو میرا بھی مددگار ہے اور اس دنیا کا تمام نظام سنبھالنے والا ہے۔ اور عام لوگ جو الجماع میں نہیں پہنچ سکے اور جب دیکھ لیں عذاب کو تو آپ کے لیے پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اتنی مہلت رکھی ہوئی ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ میری جانب سے کہہ دو اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، تو اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، بالیقین اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخش دے گا، واقعی وہ بڑی بخشش والا، بڑی رحمت والا ہے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ تم سب اپنے پروردگار کی طرف جھک پڑو اور اس کی حکم برداری کیے جاؤ اس سے قبل کہ تمہارے پاس عذاب آ جائے اور پھر تمہاری مدد نہ کی جائے، ثم لا ينصرون، پھر تم مدد نہ کیے جاؤ گے۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور پیروی کرو اس بہترین چیز کی جو تمہاری طرف تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں اطلاع بھی نہ ہو۔ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تم شعور بھی نہ رکھو۔ أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَ عَلَى مَا فَرَّطتُ فِي جَنبِ اللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص کہے ہائے افسوس، یا حسرتا، ہائے حسرت، اس بات پر کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے حق میں کوتاہی کی، بلکہ میں تو مذاق اڑانے والوں میں سے ہی تھا۔ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، مذاق اڑانے والوں میں سے تھا میں۔ او تقولوا لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، یا کہے کہ اگر اللہ مجھے ہدایت کرتا تو میں بھی پارسا لوگوں میں سے ہوتا۔ او تقولوا حین تری العذاب لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، یا عذاب کو دیکھ کر کہے کاش کسی طرح میرا لوٹ جانا ہو جاتا تو میں بھی نیکوکاروں میں سے ہو جاتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو عذاب میں پھنس جائیں گے اور وہ اس طرح کی حسرتیں کریں گے اور وہ اس عذاب سے نکل نہیں سکیں گے۔ اچانک آپ کے گھر کے اوپر بم گرے، آپ ملبے تلے دبے ہو اور چند ہی لمحوں میں آپ کی موت کا وقت آپ کے قریب ہو، آپ کے جسم کا ذرہ ذرہ جھلس چکا ہو بم سے، ہاتھ لگانے سے آپ کے جسم کے اعضاء جو ہیں بھربھرے ہو رہے ہوں، تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ او تقول حین تری العذاب لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، یا عذاب کو دیکھ کر کہے کاش کہ کسی طرح میرا لوٹ جانا ہو جاتا تو میں بھی نیکوکاروں میں سے ہو جاتا، میں بھی ان لوگوں میں شامل ہو جاتا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر اقام الدین کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، اس جماعت میں شامل ہو جاتا جس پہ اللہ کا ہاتھ ہے، امام المہدی کو پہچان کر کھڑا ہو جاتا اس جماعت میں۔ اس جماعت میں بے شک مجھے موت بھی آ جاتی تو مجھے ایسی موت آتی کہ جیسے ایک چونٹی نے کاٹا ہو، بس اتنا درد ہوتا، کاش حسرت کہ میں اس جماعت میں پہنچ جاتا۔
پھر اس طرح کی حسرتیں ہوں گی، لیکن عذاب ساتھ چھوڑ چکے ہوں گے۔ بلا قد جاءتک آیاتی فکذبت بہا واستکبرت وکنت من الکافرین۔ ہاں بے شک تیرے پاس میری آیتیں پہنچ چکی تھیں جنہیں تو نے جھٹلایا، اور واستکبرت اور غرور کیا تو نے، اور تو تھا ہی کافروں میں سے۔ یہ حجت تمام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ورنہ فیصلے تو ہو چکے ہیں، کھلم کھلا پتہ چل چکا ہے کون منافق ہے اور کون صحیح طریقے سے محمد قاسم بن عبد الکریم کے خوابوں پر ایمان لا کر اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ حجت تمام ہو چکی ہے۔ کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہوتی ہیں، انسانوں کے اختیار میں نہیں ہوتی۔ جتنا مجھے حکم تھا بٹوین دا لائن میں نے آپ کو باسط کو امانت وہ خبر پہنچا دی جس عذاب کی خبر دی جا چکی ہے۔ بہت واویلا کیا، تاریخیں بتائیں، تم لوگ نہیں سدھرے، الٹا بتانے والے کو ہی جھٹلا دیا۔ اور وہ لوگ جو محمد قاسم بن عبد الکریم کے خوابوں پر ایمان لائے صرف اس وجہ سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 300 سے زائد مرتبہ مختلف زبانوں میں، مختلف لوگوں میں، مختلف رنگ و نسل کے لوگوں کے خوابوں میں آ کر گواہی دے کر گئے ہیں، اس لیے وہ محمد قاسم بن عبد الکریم پر ایمان لے آئے، اعتبار کر لیا۔ لیکن جب وہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے لوگوں کے خوابوں میں آ کر کہہ رہے ہیں کہ اویس نصیر کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ، امان صرف وہی ہے۔ اویس کے خواب صحابی رسول کے برابر ہیں۔ اویس نصیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، ان کی رگوں میں حسینی خون ہے۔ تو پھر بتانے والا جھٹلا دیا گیا، یہ نہیں دیکھا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کیا بات کر رہے ہیں۔ یہ آپ کی منافقت کا لیول ہے جو ثابت ہو چکا ہے کہ جب آپ کی مرضی کی وَاتَّبَعَ هَوَاهُمْ، جب آپ کی مرضی کی خواہش کی بات ہوتی ہے تو آپ قاسم کے پیچھے آگے پیچھے گھوم رہے ہیں، لیکن جیسے ہی آپ کی مرضی سے خلاف بات ہو گئی، اویس نصیر کے لیے دل میں جو بغض تھا وہ آپ کا کھل کر سامنے آ چکا ہے۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ وسلم۔